کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ میں یقیناً یہ ویڈیو پیغام اس انداز میں اور ان الفاظ کے ساتھ کبھی بھی ریکارڈ نہ کرواتا، لیکن چند باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انتہائی افسوس کے ساتھ اہل علم، اہل دانش اور صاحب رائے، صاحب اقتدار، باشعور نوجوان بھائیوں اور دوستوں کے سامنے ان مایوسیوں اور ان محرومیوں کو ماضی کی تلخیاں اور غلطیاں سمجھ کر کے اصلاح کے طور پر، مشورے اور تجویز کے طور پر علاقہ کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا ویڈیو پیغام بھیج رہا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے حلقہ میں سیاسی مداخلت یا سیاسی طور پر کسی قسم کی کوئی خواہش یا انوالومنٹ اس لیے نہیں کی کہ عرصہ 25، 30، 35، 40 سال سے تسلسل کے ساتھ جو سیاسی روابط اور جو سیاسی سسٹم اور اس سسٹم کو لیڈ کرنے والے جو لوگ، جو ہمارے بزرگ اور رہنما اس پروگرام کو لے کر کے چل رہے تھے، انہوں نے بہت سارے اچھے فلاحی، رفاہی، ترقیاتی کام بھی کیے، لیکن دوسری طرف پورے حلقہ، پوری قوم کے نوجوانوں، لوگوں، عوام کے مستقبل کو داؤ پہ لگانے کی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور یہ یقیناً نا تجربہ کاری، نا اتفاقی اور انا پرستی کے نتیجے میں کیا یہ بات حقیقت نہیں ہے کہ اتنی بڑی وارڈ جو بھنگیاں کھیت سے لے کر کے ارمانہ اچھاڑ تک اور کھوکھن بٹ سے لے کر کے ٹاپ نورپنا ڈنا سر تک اور دیگر اس کے مضافات تک اتنی بڑی وارڈ اور اتنا بڑا علاقہ، اور یہ علاقہ جو سچا، جسے کسی زمانہ میں لاڑکانہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا کہ یہ سیاست کا ایک مرکز رہا ہے، ایک گڑھ رہا ہے، یہاں پر ہر سیاستدان پیدل چل کر بھی آیا ہے، بذریعہ گاڑی بھی آیا ہے، ہیلی کاپٹر بھی آیا ہے، اور گزرے ہوئے زمانے میں ترقیاتی سکیمیں اور علاقے کی ضروریات کے مطابق فیصلے اور منصوبے تقریباً پائے تکمیل تک الحمدللہ پہنچے۔ عرصہ 7-8 سال میں جو اس حلقہ کے سیاسی رہنماؤں کے درمیان سیاسی فقدان پیدا ہوا اور ہر ایک گھر سے ایک لیڈر بن کر کے میدان میں اتر گیا اور ہر آدمی نے لیڈرشپ کا دعویٰ کر دیا، ہر آدمی نے دوسرے بھائی، دوست، بزرگ کے خلاف منفی پروپیگنڈا یا منفی سٹیٹمنٹ یا منفی بیانات یا منفی سرگوشیاں کرنی شروع کر دیں،
اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حلقہ جو سچا ڈسٹرکٹ کونسلر، ڈسٹرکٹ ممبر، تحصیل ممبر اور ولیج کی چیئرمینی تک کھو بیٹھا۔ جس طرح 2005 کے الیکشن میں زلزلہ کے بعد جو سچا وارڈ سے کوئی ایک کونسلر سوائے ایک لیڈی کونسلر کے کوئی کونسلر نہیں تھا جو لوگوں کے فارم تصدیق کرتا، اس غلطی کو سامنے رکھ کر کے جو سچا کے مستقبل کا فیصلہ یہاں کے سیاستدانوں کو کرنا چاہیے تھا، اور یہاں کے سیاستدانوں نے، ہر آدمی نے اپنی مسجد بنا کر کے اور اپنی اجارہ داری قائم کر کے، ہر 4 گھر کا ایک نیا لیڈر پیدا کر کے، آپس میں اختلافات اور نفرتوں کو جنم دے کر کے، اور گھر کے اندر اپنے گھروں میں مخالفت اور نفرتیں شروع کر کے پوری دنیا کو یہ دکھا دیا کہ جو سچا، جو کسی زمانے میں تاریخ میں لاڑکانہ کے نام سے سیاست میں تحصیل بالاکوٹ میں پہلے نمبر پہ مانا جاتا تھا، آج وہی جو سچا ہے، اور عصر حاضر میں موجودہ وقت میں آج وہی جو سچا ہے کہ جس کے روڈ کے لیے نوجوان سوشل ویلفیئر نوجوان جو ہے وہ چندہ کر کے اپنی مدد آپ کے تحت روڈ کی ریپیئرنگ اور بحالی کا کام کر رہے ہیں۔ ایم پی اے، ایم این اے، منسٹر، ایڈمنسٹریٹر، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، بلدیاتی نظام، بلدیاتی سسٹم کے ہوتے ہوئے بھی، اور ڈسٹرکٹ مانسہرہ، تحصیل بالاکوٹ، پھر بالاکوٹ کا ولیج جو سچا یو سی گنھول ایک تاریخی مقام اور حیثیت کی حامل ہے، اور آج اس کی یہ حالت ہے، افسوس، انتہائی افسوس کے ساتھ، کہ نہ اس کا کوئی سیاسی لیڈر ہے، نہ اس کا کوئی سیاسی رہنما ہے، اور آج تک اخلاص کے ساتھ یہاں پہ کسی آدمی نے اس کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے نہ سوچا ہے، نہ کام کیا ہے۔ صرف گروپ بندیاں بناتے ہیں، اپنے من پسند 10 آدمی ایک گروپ جمع کرتا ہے، 5 دوسرا جمع کرتا ہے، 10 تیسرا جمع کرتا ہے، اور پھر ان اختلافات کو بڑھا کر کے، یعنی کہ اس کو اس طرح کا رنگ دے دیتے ہیں جیسے کہ انڈیا اور پاکستان کی دشمنی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں قابل مذمت ہیں، سب گروپوں کے لیے اور سب جنبوں کے لیے۔ میری اس وقت درخواست اور گزارش اہلیان جو سچا سے یہ ہے، بالخصوص نوجوانوں سے، کہ آپ اس قید و بند کی سختیوں اور پابندیوں سے نکلیں، اور خدا را اس پرانی روش کو اور اس روایت کو ختم کر کے اپنے ہاتھ میں اس کا جھنڈا تھامیں، اور حلقہ جو سچا کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اور میں خود الفیہ طور پر یہ اقرار کرتا ہوں کہ مجھے کوئی سیاسی شوق نہیں ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں الحمدللہ، ڈسٹرکٹ لیول پر، صوبائی لیول پر، ڈویژن لیول پر، نیشنل لیول پر سیاست میں میری انوالومنٹ بھی ہے اور عمل دخل بھی ہے، اور میں کام بھی کرتا ہوں، اور بڑے پارٹیوں اور بڑے گروپوں کے ساتھ کام کرتا ہوں، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ لوکل سطح پر جو میری ہمدردیاں ہیں اور میری خواہشات ہیں، مجھے نہ کسی سے نفرت ہے، نہ میرا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف ہے۔ اگر اختلاف ہے تو ان کے نظریے ایسے اختلاف ہے، ان کے وہ نظریاتی اقدامات جو در حقیقت دکھاوا ہیں اور حقیقت میں قوم اور علاقے کے مفاد میں نہیں ہیں، اور اس کا سب سے بڑا فقدان انا پرستی اور نا اتفاقی ہے۔ اب اس پوری ٹیم کو اتفاق میں لانے کے لیے آپ کو یہ جتنے 8 یا 10 میجر گاؤں ہیں،
ہر گاؤں سے 10 سے 15 آدمیوں کو دعوت دے کر کے بلانا پڑے گا، ایک نمائندہ میٹنگ، ایک نمائندہ اجلاس منعقد کیا جائے جس میں ہر گراں کے 10 سے 15 بزرگ نوجوان نمائندے شامل ہوں، 250 سے 300 سے 400 کے لگ بھگ، جب تک علاقے کے نمائندے عمائدین علاقہ اس میں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے صاحب رائے لوگ اس میں جب تک موجود نہیں ہوں گے اور اپنی مشاورت اور پھر اپنی رضامندی، دلچسپی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ اور ایک منظم نظریاتی پروگرام فلاحی، ریاستی اور ڈیولپمنٹ، تعمیر و ترقی کی سوچ رکھ کر کے جب تک ایک فیصلہ نہیں کریں گے، پھر وہ اپنے سربراہوں اور نمائندوں کا انتخاب کریں، 2-4 جو لوگ جن کو اللہ نے حیثیت اور توفیق دی ہے، پھر ان لوگوں کو اپنا سرپرست مانیں اور وہ اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے پوری ٹیم کو ساتھ لے کر سماجی طور پر، سیاسی طور پر، قانونی طور پر اپنی جدوجہد کا آغاز کریں۔ اگر کوئی لوگ سیاست کو اپنی بیٹھک تک لا کر کے محدود کرنا چاہتا ہے یا اپنا ذاتی اس کو مشغلہ سمجھتا ہے یا ٹائم پاس کرنے کے لیے اور اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے سیاست کرتا ہے، تو وہ یقیناً اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے اور حلقے کی عوام کے ساتھ بھی وہ زیادتی کرنا چاہتا ہے۔ میری مراد اور میری مثال تمام اہلیان علاقہ کے ان تمام صاحب رائے بڑے لوگوں سے ہے کہ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، باتیں کرنے سے باتیں ہر آدمی کر لیتا ہے، عملی طور پر اقدامات کرنا اور یہ ساری نفرتیں بلا کر کے، حلف اٹھا کر کے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سچائی کی بنیادوں کے اوپر اور تمام سیاسی پارٹیوں کو بلائے طاق رکھ کر کے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، جماعت اسلامی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، پیپل پارٹی ہے، کوئی اس کا نمائندہ ہے، ایم پی ہے، ایم این ہے، جو بھی ہے، وہ سب لوگ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میرا اپنا نظریہ ہے، لوگوں کا اپنا نظریہ ہے، میں نظریاتی طور پر جس گروپ میں ہوں، جو لوگ ہمارے لیڈر ہیں، جن کے ساتھ ہماری وابستگیاں ہیں، جن کے ساتھ ہمارا قومی خونی رشتہ اور تعلق ہے، وہ سب کو پتہ ہے، لیکن ہماری دشمنی بھی کسی سے نہیں ہے، اختلاف بھی کسی سے نہیں ہے، نفرت بھی کسی سے نہیں ہے۔ علاقے کی تعمیر اور ترقی کے لیے جتنے نمائندے بھی ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کے سرکاری افیسر ہیں، چاہے وہ سیاسی لوگ ہیں، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور ہم نے وہی طریقہ جو رول ہے اس کو فالو کر کے اپنے نیک مقاصد اور علاقے کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک جامع پالیسی اور منصوبہ تیار کر کے اس پہ خود عمل درآمد کر کے اس چیز کو حاصل کرنا ہے۔ اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جب تک یہ 9 گاؤں کے متفقہ عمائدین ایک پیج پر، ایک اسٹیج پر، ایک چارپائی پر، ایک چادر پر نہیں بیٹھیں گے اور اپنے ذہنوں سے ہر قسم کی نفرت کو نکال کر کے ایک جھنڈے کے سائے کے نیچے نہیں آئیں گے، اس وقت تک یہ علاقہ ترقی نہیں کر سکتا۔ کوئی میرا بھائی اور دوست اپنے ایک چھوٹے مخصوص گھر کی نمائندگی کے لیے پورے علاقے کو یرغمال بنا لیتا ہے، کوئی اپنے خاندان کی چودراہٹ کے لیے اپنی سیاست کا آغاز کرتا ہے، کوئی میرا بھائی اور دوست اپنا نام چمکانے کے لیے سیاست میں آتا ہے۔ میرے بھائی، جب تک کردار سامنے نہیں ہوگا، اللہ کی مخلوق کی خدمت نہیں ہوگی، جب تک بیوروکریسی میں نہیں اتریں گے، بازار میں نہیں اتریں گے، ڈسٹرکٹ اور تحصیل میں نہیں اتریں گے، موجوں سے نہیں ٹکرائیں گے، دشمن کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے باتیں نہیں کریں گے،
رول کو فالو نہیں کریں گے اور موجودہ دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر کے سماجی اور معاشرتی اور سیاسی طور پر جو ریکوائرمنٹیں موجودہ وقت اور دور کی ان کو پوری نہیں کریں گے، عوام کو اعتماد میں نہیں لیں گے، نوجوانوں کو اعتماد میں نہیں لیں گے، ہر علاقے کو اہمیت نہیں دیں گے، ہر آدمی کو قابل عزت اور احترام اور صاحب رائے نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک سیاسی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، سماجی طور پر ہمارے علاقے میں کوئی ترقیاتی کام ہونا ناممکن ہے اور نہ اس کی امید کی جا سکتی ہے۔ جتنے ہمارے سیاسی نمائندے ہیں جو موجودہ اقتدار میں ہیں یا اقتدار میں نہیں ہیں، وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور ان کے ساتھ ذاتی دشمنی بنا کر کے یہ گروپ بندیاں مت کریں۔ آپ نے علاقے کی اگر تعمیر و ترقی کرنی ہے تو ان سیاسی نمائندوں کے ساتھ اپنے روابط قائم رکھیں اور اپنے مسائل، چونکہ ان کے پاس گورنمنٹ آف پاکستان کا فنڈ ہے اور ہم پاکستان کے شہری ہیں، اور وہ بھی کوئی اپنے گھر سے کوئی چیز نہیں دے رہے ہیں یا اپنے ذاتی فنڈ سے کوئی چیز ہمیں اپنی جاگیر کا حصہ دے رہے ہیں، وہ گورنمنٹ کا فنڈ ہے، ان کی ذمہ داری ہے ہم تک پہنچانا، لیکن حاصل کرنے کا ایک طریقہ اور راستہ ہے، اور وہ طریقہ اور راستہ سب سے پہلے ہمارا اپنا اتفاق اور اتحاد ہے، اس کے بعد ہمارے سربراہان ہیں، اور وہ سربراہان جن کو پوری عوام متفقہ طور پر اپنا سربراہ بنائے، ان کی پھر قیادت میں یہ کاروان آگے ترقی کی منزلیں طے کرے گا۔ اس کے بغیر علاقے کی تعمیر و ترقی مشکل ہے۔ نفرتوں کے بیج اگر بونے اور چھوٹے چھوٹے گروپوں کو جنم دینا ہے اور ہر گھر سے ایک ایک لیڈر پیدا کرنا ہے، تو پھر جو اقدامات اور جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں وہ جانے علاقے کی عوام جانے، اس کا مقدر جانے، اس کا نصیب جانے، ٹوٹے ہوئے روڈ جانے، ٹوٹے ہوئے ٹرانسفارمر جانے، پھر 3 فیس بجلی کے کھمبے اور پول اور ان کے گوٹ اور وہ لکڑیاں ٹوٹی ہوئی جانے، اور واٹر سپلائی سکیمہ بوسیدہ جانے، پھر علاقے میں کوئی سماجی انقلاب آنے کی امید کوئی بھی نہ کرے، تعلیمی شعور بیدار کرنے کے لیے کوئی آدمی نہ سوچے، پھر یہ علاقہ باقی علاقوں سے تحصیل کی سطح پر، ڈسٹرکٹ کی سطح پر 40-50 سال مزید اور پیچھے چلا جائے گا۔ جتنے بھی اہل ذوق اور سیاسی لوگ ہیں اور شعور رکھتے ہیں، میرے نوجوان بھائی، دوست، بزرگ، وہ میری ان باتوں کو غور سے سنیں اور غور سے سنیں اور پھر سوچیں، اور سوچنے کے بعد میں نے جو پیغام، جو دعوت آپ لوگوں تک پہنچائی ہے، اگر اس میں نے کسی کی دل آزاری کی ہے یا کسی کا نام لیا ہے تو میں ذاتی طور پر معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے حقائق بیان کیے ہیں، چونکہ میں ایک ڈیبیٹر ہوں اور میں موجودہ اور گزرے ہوئے حالات کو دیکھ کر کے بات کرتا ہوں۔ میں نے اس بات کی تصدیق اور تردید کر دی ہے کہ میرا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، اور نہ میں لوکل سطح پہ کوئی سیاست کرنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے سب قابل احترام ہیں اور رشتہ داری ہیں اور برادری ہے، تعلق ہے ہر آدمی سے۔ یہاں کے جو سادات ہیں وہ بھی ہمارے قریبی رشتہ دار بھی ہیں، قابل احترام بھی ہیں، اور ہمارے لیے بہت زیادہ معتبر بھی ہیں اور صاحب رائے بھی ہیں۔ ان کی نمائندگی بھی ہر موقع کے اوپر ضروری ہے۔ اس کی ایک باضابطہ طور پر ایک اجلاس اور نمائندہ اجلاس تمام گاؤں کے چیدہ 10 بندوں کا بلایا جائے اور ایک متفقہ فیصلہ کیا جائے، اس کے بعد ترقیاتی کام کا آغاز کیا جائے۔ اور جو نوجوان، جس میں محترم بھائی برخوردار نوجوان ڈاکٹر مرتضیٰ بھائی اور جناب سلیم اللہ بھائی، اسی طرح شفقت بھائی، اسی طرح محمد عالم بھائی، اسی طرح ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم، جو لوگ اس سوشل ورک روڈ کے لیے کام کر رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، وہ ان کا یہ نیک کام اللہ اپنی بارگاہ میں قبول، منظور اور مقبول فرمائے، اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اگر انہوں نے 1 گھنٹہ کام کیا ہے، 1 دن کام کیا ہے، 1 مہینہ کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی، ان کے نامہ اعمال میں اس کو صدقہ جاریہ لکھے، اور اس پر میں دوبارہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، اور اہلیان علاقہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے تو ان کے کام میں مداخلت نہ کریں اور ان کے خلاف کوئی منفی پراپیگنڈا بھی نہ کریں، ان کو پریشرائز اور انڈر پریشر بھی نہ کریں، یہ اپنی مرضی کے تحت
اور اپنے دوست احباب کے مشورے اور تعاون کے تحت ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ اب اس کو سیاسی رنگ دے کر کے جو چھوٹا موٹا کام کچھ لوگ جذبہ رکھتے ہیں کرتے ہیں، ان کا دل بھی مت توڑیں، خدا را ان کو آزاد چھوڑ دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔